سامنے اس قومی تہوار کے دن ہم اور آپ جامعہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ مالیگاؤں کے اس احاطے میں قومی تہوار کی اس تقریب کی مناسبت سے یکجا ہیں۔ ملک ہندوستان دنیا کا ایک عظیم ملک ہے اور اس ملک کی سرزمین سے ہمیں محبت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس ملک کو ہمارے لیے وطن بنایا ہے۔ اس ملک کے وسائل کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اور خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے ایک آسودہ اور فارغ البال زندگی گزاریں اور اس سرزمین پر اللہ کے کلمے کو بلند کریں اور اس سرزمین پر رہنے والے بندگان خدا کو بھی امن کا، محبت کا، انسانیت کا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا سبق سنا سکے۔ بہرحال ہم اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں ایک انصاف پسند شہری کی حیثیت سے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام مذاہب اور تمام قوموں کے لوگوں کی قربانیاں شامل رہی ہیں، اور یہ ملک ہندوستان کا یہی امتیاز ہے کہ یہاں صدیوں سے مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کے لوگ آباد ہیں، اور وہ اس ملک میں امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اسی چیز نے اس ملک کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ ساری دنیا کے اندر اس کی نیک نامی اسی اعتبار سے ہے کہ یہاں الگ الگ مذاہب کے ماننے والے، الگ الگ بولیوں کے بولنے والے، الگ الگ تہذیب و ثقافت کو برتنے والے لوگ یہ بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں۔ آپ پورے ملک ہندوستان کا جائزہ لے لیجئے، یہاں کے الگ الگ صوبوں کا جائزہ لے لیجئے، ہر صوبہ اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی زبان کے اعتبار سے الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، ان کی بولیاں الگ ہیں، ان کے مزاج میں بھی فرق ہے۔ آپ شمال اور جنوب کی ریاستوں کا تقابل کر لیجئے، آپ مشرق اور مغرب کی ریاستوں کا تقابل کر لیجئے، نہ جانے کتنی کتنی بولیاں بولنے والے اور کتنی تہذیب و ثقافت کے ماننے والے اور کتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اخوت و محبت اور بھائی چارے کے جذبے نے اور ملک کی سرزمین سے محبت کے جذبے نے سب کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ وہ سب ایک ملک کے باشندے بن کر بھائی بھائی کی طرح اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملے گی۔ دنیا کے کسی اور ملک میں آپ جائیں گے، آپ کو وہاں پہ ایک یا دو مذہب کے ماننے والے لوگ نمایاں نظر آئیں گے، سب کی تہذیب اور ثقافت یکساں نظر آئے گی، کوئی ایک زبان ہوگی، کوئی ایک بولی ہوگی، لیکن جتنے بڑے پیمانے پر یہاں اس ملک کے اندر تہذیب و ثقافت اور زبان اور مذاہب کا فرق ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس اعتبار سے بھی ہمارا ملک بھارت یہ سب سے زیادہ ممتاز ملک ہے ساری دنیا کے اندر۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کر لینے کے بعد ہم اس ملک کے آزاد باشندے قرار پائے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں مواقع حاصل ہوئے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ اس ملک کے اندر رہنے والے تمام باشندگان ہند مل جل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے اور اس ملک کا جو امتیاز تھا اس امتیاز کو باقی رکھتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن امیدوں اور تمناؤں کے ساتھ، جن آرزوؤں کے ساتھ مجاہدین آزادی نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، وہ امیدیں اور وہ آرزویں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس ملک کے اندر فرقہ پرستی کا عفریت یہ جو ہے جڑ پکڑ رہا ہے اور طاقتور اور قوی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لسانی عصبیت اور تہذیب و ثقافت کی عصبیت اور مذہب کی عصبیت اور فرقہ واریت یہ جو ہے پنپتے جا رہی ہے، جس سے اس ملک کا بھائی چارہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس ملک کے اندر امن و امان کی جو فضا رہنی چاہیے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تمام محبان وطن کی یہ ذمہ داری ہے
اس سرزمین سے پیار کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس ملک سے سچی محبت کرتے ہیں، اس سرزمین کا وہ حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس ملک کے اندر امن و محبت اور اخوت اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنا ہوگا، اور نفرت کی آندھیوں کو ختم کرنا ہوگا، اور محبت کے دیپ جلانے ہوں گے۔ اس ملک کے ہر شہری کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، اور ملک کی تعمیر و ترقی میں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ جب تک کہ ملک کے تمام باشندے ایک ساتھ نہیں آتے ہیں، یہ ملک کبھی حقیقتاً ترقی نہیں کر سکے گا۔ اس ملک کی آزادی کے حصول کے بعد یہاں کی آزادی کی حفاظت ایک بڑا چیلنج ہے۔ 15 اگست 1947 کو جب اس ملک کے اندر آزادی کا سورج طلوع ہوا تو اسی کے ساتھ لال قلعے کی فصیل سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا یہ تاریخی جملہ گونج اٹھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ ملک ہندوستان کی آزادی کا حصول یقیناً بہت مشکل تھا، لیکن اس آزادی کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ہندوستان کی آزادی کا حصول بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل اس آزادی کی حفاظت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ آزادی کا حصول بھی تو بہرحال سہل ہے، لیکن اس آزادی کو برقرار رکھنا یہ زیادہ مشکل ہے، اور آج اس چیلنج میں سوئے اتفاق سے ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ اور آج بھی ملک کے اندر رہنے والے مختلف باشندوں کو یا مختلف سماج اور قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اب بھی غلام ہے، انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب بھی وہ دوسرے درجے کے شہری بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی ملک کے رہنے والے ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو اسی طرح غلام بنانا چاہتے ہیں جس طرح انگریزوں نے ہندوستانیوں کو غلام بنایا تھا۔ اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے بقول غلامی کی یہ سب سے بدترین قسم ہے کہ ایک ملک کے رہنے والے باشندے اپنے ہی ملک کے رہنے والے دوسرے باشندوں کو غلام بنا لے، باہر کے آنے والے ہمیں غلام بنائے، ایک ملک کے رہنے والوں کو دوسرے ملک کے لوگ آ کر غلام بنا لے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ سے پرے ہے کہ ایک ملک کے رہنے والے اپنے ہی ملک کے رہنے والے بھائیوں کو غلام بنانے لگے، ان کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کریں۔ یہ غلامی کی بدترین قسم ہے۔ اس غلامی سے ملک کو بچانا آج کا چیلنج ہے اور تقاضا ہے۔ اس کے لیے محبان وطن کو آگے بڑھنا ہوگا۔ جو لوگ اس ملک سے سچی محبت کرتے ہیں انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا وہ ملک کی محبت کے ساتھ ساتھ ملک والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر ملک سے محبت ہو اور ملک والوں سے محبت نہ ہو تو یہ ملک سے سچی محبت نہیں ہے۔ اور اس ملک کی تعمیر و ترقی اور اس کی آزادی کی حفاظت بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے 3 چیزوں میں منحصر ہے۔ یہ ملک جب آزاد ہوا تو اس ملک کے لیے ہمارے تمام مجاہدین آزادی نے، ہمارے تمام قومی لیڈروں نے یہ طے کیا کہ یہ ملک جمہوری ملک ہوگا اور یہ ملک سیکولر ہوگا، اور اس ملک کے اندر ہمارا اپنا رویہ ہمیشہ نان وائلنس اور عدم تشدد کا ہوگا۔ یہ 3 بنیادیں تھیں جس پر یہ ملک قائم ہوا۔ آزادی کے بعد ان 3 چیزوں کو ہمارے ان سورماؤں نے اپنایا اور یہ طے کیا کہ ہمارا یہ ملک جو ہے وہ جمہوری رہے گا۔ جمہوری ملک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عوام کے نمائندوں کی حکومت ہوگی عوام پر اور عوام کے مفادات کے لیے۔ یہاں سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہوگا، یہاں ملک کے اندر چند پیسے والوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ملک کے ایک ایک باشندے کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا اور سب کو یکساں نظر سے دیکھا جائے گا، سب کو حکومت سازی میں حصہ پورا دیا جائے گا اور یہاں کی حکومت عوام کے مفادات کے لیے کام کرے گی۔
یہ جمہوری ملک ہوگا، اور اسی کے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ یہ ملک سیکولر ہوگا۔ سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا، حکومت کسی ایک مذہب کی نمائندگی نہیں کرے گی، کسی ایک مذہب کی ترجمانی نہیں کرے گی، حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور تمام باشندگان ہند کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ وہ جس مذہب کو ماننا چاہیں اس مذہب کو مان سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور اس امن و امان کے ساتھ اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سیکولر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کسی مذہب کی ترجمان اور نمائندہ نہیں ہوگی، اور عوام کو اپنے پسند کے مطابق مذہب کو اختیار کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ طے کی گئی تھی کہ یہاں عدم تشدد اور نان وائلنس کو ہمیشہ اپنایا جائے گا۔ یہ ملک جو ہے وہ کبھی تشدد کی راہ پر نہیں چلے گا، بیرونی ممالک سے بھی، پڑوسی ممالک سے بھی اس کے تعلقات خوشگوار ہوں گے، اور وہ کبھی کسی پر چڑھائی نہیں کرے گا، کبھی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ ملک آزاد بھی ہوا، اور آزادی کے بعد اب وہ کسی پر جو ہے وہ زیادتی نہیں کرے گا اور کسی کے ساتھ تشدد نہیں برتے گا۔ یہ عدم تشدد اپنے عوام کے ساتھ بھی، اپنی حکومت کے ساتھ بھی، اور بیرونی ممالک کے ساتھ بھی۔ اور جب کہیں حقوق کی حصولیابی کی جد و جہد اور کوشش کرنی ہوگی تو اس میں بھی عدم تشدد کو اپنایا جائے گا، نان وائلنس کو اپنایا جائے گا، یعنی ہر طرح سے تشدد اور وائلنس کو ڈسکریج کیا گیا، اس کو ناپسند کیا گیا۔ یہ تین بنیادیں ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حکومت کا کوئی کارندہ اور کوئی بڑے عہدے اور منصب کا شخص آیا کرتا تھا، وہ وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ جب مولانا سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے تو مولانا انہیں انہی تین باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اس ملک ہندوستان کو انہی تین بنیادوں پر قائم رہنا چاہیے: جمہوریت اور سیکولرزم اور نان وائلنس، عدم تشدد۔ ان تین بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد بھی اگر کمزور ہو جائے گی تو اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، اس ملک کے اتحاد کو خطرہ ہے۔ اگر یہاں سے جمہوریت ختم ہو گئی اور تانا شاہی آ گئی، ڈکٹیٹرشپ آ گئی، ملک کی سالمیت اور اتحاد کو خطرہ ہے۔ اگر یہاں سے جو ہے سیکولرزم ختم ہو گیا اور مذہبی منافرت کی ہوائیں چلنے لگے اور کسی ایک مذہب کی بالادستی کی بات کی جانے لگے تو ملک کی سالمیت کو اور اتحاد کو خطرہ ہے۔ اگر یہاں تشدد کو بڑھاوا دیا گیا، وائلنس کو بڑھاوا دیا گیا تو ملک کی سالمیت اور اتحاد کو خطرہ ہے۔ اس لیے ان تین بنیادوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت ملک کے سربراہوں اور حکومت کے افسروں اور کارندوں اور خود عوام کی سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ تینوں چیزیں بہت مضبوطی کے ساتھ اس ملک میں قائم رہیں۔ اسی میں اس ملک کی سالمیت ہے، اس ملک کی تعمیر و ترقی کا راز پنہا ہے، اور اگر یہ بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں تو خود ملک کی چولیں ہل جائیں گی، ملک متزلزل ہو جائے گا۔ ملک کی حفاظت کے لیے ان تین بنیادی ستونوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، اور ملک کے ہر باشندے کو آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی اس ملک کو تعمیر و ترقی کے بلندیوں تک پہنچائے، اور اللہ تعالی اپنی نعمتوں سے اس ملک کو خوب نوازے۔ ایک سچے محبان وطن کی حیثیت سے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے لیے ہم خیر کی دعائیں کرتے رہیں، اور یہاں کے باشندوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے بھی ہم اس دنیا کے اندر خیر کی دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ کرے یہ ملک ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔